وعلیکم اسٹوڈنٹس، آج سورہ انفال ہم 1 سے لے کر 10 تک آیات کو سمجھیں گے اور اس کے سوال جواب پڑھیں گے۔ تو سورہ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت، اور یہ سورہ انفال نازل ہوئی سن 2 ہجری اور غزوہ بدر جنگ کے بعد، اور اس میں آیات کی تعداد 75 اور رکوع کی تعداد 10، اور یہ مدینہ منورہ میں یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں پہلی آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو ان لوگوں کو کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد جب مسلمان آپس میں مال غنیمت پر جھگڑا کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر رہے تھے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں تو خدا سے ڈرو اور آپس میں جھگڑو مت، آپس میں صلح رکھو۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اس کا حکم مانو اور اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کی صفات کے بارے میں۔ تو پہلی جو صفت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ بتائی ہے کہ مومن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب خدا کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ذکر ڈر جاتے ہیں۔ تو مومنوں کی جو پہلی صفت یہ ہے کہ جب بھی ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر، رعب، عظمت اور جلالت سے ڈر جاتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیسے بڑھ جاتا ہے؟ کہا کہ مومنوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی آیتیں سن کر ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا کہ وہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مومنوں کی جو تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات میں جو ہے صرف اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ اور اس پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ پھر چوتھی صفت یہ ہے کہ مومنوں کی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ دن میں 5 وقت نماز قائم کرتے ہیں۔ پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے مومنوں کی کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دیا ہے وہ مال وہ نیک کاموں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مومنین کے لیے اللہ کے ہاں بڑے بڑے درجے، بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھروں سے نکالا۔ اس میں سے مومنوں کا ایک گروہ ایسا تھا جب حق اور سچ کی بات ظاہر ہوئی، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو وہ اس بات سے ناخوش تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنے لگے کہ ان کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ان کو موت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس بات کو جب تمہارے خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے ہتھیار ہے تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دے۔ یعنی 2 گروہوں سے مراد ہے ایک تجارتی قافلہ اور دوسرا کفار کا لشکر۔ پہلے گروہ سے مراد ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو ہجرت کے دوسرے سال
شام سے تجارت کر کے واپس مکہ آ رہا تھا، جس کے پاس 50,000 سے زیادہ اشرفیاں تھیں اور اس کی حفاظت کے لیے 40 سے 50 لوگ تھے۔ مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ ان کا مقابلہ اس گروہ سے ہو تاکہ ان کو مال غنیمت حاصل ہو اور آسانی سے یہ جنگ جیت جائیں۔ دوسرا گروہ جو تھا وہ کفار کا لشکر تھا۔ دوسرے گروہ سے مراد مکے کے وہ لوگ جنہیں ابو سفیان نے یہ اطلاع بھیجی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان ہمیں لوٹنا چاہتے ہیں، اور اس اطلاع کے پہنچتے ہی کفار مکہ کا ایک لشکر تیار ہو کر مدینہ کی طرف مسلمانوں سے جنگ کے لیے روانہ ہوا، اور اس لشکر کی جو قیادت جو ہے وہ ابو جہل کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا مقابلہ ابو جہل کے گروہ سے ہو، اور مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ ان کا مقابلہ جو ہے ابو سفیان۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعا قبول کرتے فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی اور ہم نے آپ کی مدد 1,000 فرشتوں کے ساتھ کی، اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ مدد جو ہے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل کو اس سے اطمینان حاصل ہو، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اس میں سے 3 عبارات کے ترجمے بھی ایگزام میں آ سکتے ہیں۔ وہ ترجمے یہ ہیں۔ پہلا ترجمہ ہے تو تم خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، جب انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اس 1 سے لے کر 10 تک جو تراجم ایگزام میں آ سکتے ہیں وہ ان تینوں میں سے آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم جو ہے وہ 11 سے لے کر 19 تک 11 تا 19 تک ہم آیات پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ حافظ۔